پاکستان میں ایجوکیشن کی ویلیو کیا بچ گئی ہے، آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس سارے ٹاپک کو میں صرف ایک ایگزامپل سے ہی فائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست کی بیٹی جو کہ یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہوئی، اس نے ماسٹر کر لیا اور ماسٹر کے بعد وہ ایک اسکول میں پڑھانے چلی گئی جہاں پر اسے 18 سے 20 ہزار تنخواہ دی جاتی تھی۔ اور میرا ایک ڈرائیور تھا جو کہ 40 ہزار پے لیتا تھا۔ میرا ڈرائیور کہنے لگا کہ سر میں جاب کوئٹ کرنا چاہتا ہوں، میں جاب کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کل سے کام پہ نہیں آؤں گا اور آپ کوئی نیا ڈرائیور رکھ لیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے تم چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سر اس پیسے میں میرا گھر نہیں چلتا، میرا گزارا نہیں ہوتا، میں کوئی اور کام ڈھونڈتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اس سے زیادہ پیسے تو میں بھی نہیں دے سکتا، ایک ڈرائیور کو اتنا ہی میں پے کر سکتا ہوں۔ اور کچھ دنوں کے بعد شام کو جب میں اور میرا دوست اکٹھے بیٹھے تو اس نے یہ مجھے کہانی اس کے بعد سنائی کہ میری بیٹی اب ماشاءاللہ اس نے ماسٹر کر لی ہے یونیورسٹی سے اور اب وہ ایک اسکول میں پڑھا رہی ہے جہاں سے وہ 18 سے 20 ہزار تنخواہ لیتی ہے۔ تو یہ اب ہماری ایجوکیشن سسٹم کا حال کر دیا ہے ہمارے پولیٹیشنز اور نااہل قیادت نے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اب وہ 18 سے 20 ہزار لے کر خوش ہے۔ ایک ایم فل یا ماسٹر کرنے والی طالبہ وہ آگے جا کے ایک اسکول میں 18 سے 20 ہزار لے کے اسے خوشی ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ جاب مل گئی ہے۔ اور اس کے برعکس جو کہ حالانکہ گھر تو نہیں چلتا، یہ تو اس کی بھی حقیقت ہے کہ وہ 40 ہزار میں کہہ رہا تھا کہ گھر نہیں چلتا میرا، کیونکہ 40 ہزار میں ایک شہر میں گھر چلانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی بھی بات صحیح ہے کہ 40 ہزار میں گھر نہیں چلتا، لیکن وہ بچی کیا کرے، وہ ایک طالبہ کیا کرے جس نے اپنی زندگی کے 16 سال اپنی پڑھائی کو دیے اور اس پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد اسے 20 ہزار پہ بھی کوئی نہیں رکھ رہا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے اسکولز میں، بس وہیں بچہ جو ٹاپ پہ آ رہا ہے، جو سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل رہا ہے، جس کی ویلیو یہ ہے کہ اسے آنے والے وقت میں پورے ملک کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، وہ اب اس ویلیو پہ اسے اتنی ویلیو دی جاتی ہے کہ وہ اپنا گھر آسانی سے چلا سکے۔ اب وہ انسان جو کہ ایسے سمجھیں کہ ہمارے ملک کے آئنسٹائن ہیں، صرف وہیں لوگ ہی جا کے سرکاری جاب پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی ارننگ کر رہے ہیں، لیکن باقی جنہوں نے ایوریج کام کیا اور جن کی ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے، ہر کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن جب کسی بھی انسان کو پراپر موقع نہیں دیا جاتا، اسے ورک کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کیا جاتا، تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے اور ہماری اکانومی کو بہتر بنائے اور سٹیبل کرے۔ آمین۔